جب زنا عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے 3 چیزیں چھین لیتا ہے۔ مسند بزار کی روایت ہے، اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، جب زنا ظاہر ہو جاتا ہے اللہ فقر کو، تنگ دستی کو، غربت کو لے کر آتا ہے۔ جو شخص زنا کرے گا اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں ہوگی، اس کی عمر اللہ گھٹا دے گا، لا علاج بیماریوں میں اللہ اسے مبتلا کر دے گا جو شخص زنا کرے گا۔ زنا ایک قرض ہے، یہ دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں انہوں نے زنا کے گناہ کے تحت لکھا، ایک بادشاہ نے کسی عالم سے سنا تھا کہ جو زنا کرتا ہے تو اس کی اولاد سے یہ بدلہ چکا دیا جاتا ہے، تو وہ اس بات کو آزمانے کے لیے، اس بادشاہ کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے اپنی خادمہ کے ساتھ کہا تم میری بیٹی کو لے کر بازار میں گھماؤ پھراؤ، پھر اسے واپس لاؤ، راستے میں کوئی حرکت کوئی شخص کرے اسے روکو نہیں، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اسے ایک لباس پہنایا، چہرہ اس کا کھلا تھا، خادمہ اس کے ساتھ نکلی اور اسے پورے بازار میں گھمایا پھرایا لایا، لیکن سارے راستے میں کسی نے اس پہ کوئی نظر نہ ڈالی۔ جب وہ بالکل بادشاہ کے محل کے قریب پہنچ گئی، ایک شخص آیا اور آ کر اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا اور اس کا بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ اب یہ خادمہ اندر آئی، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، سارے راستے میں ہم گزرے لیکن کسی نے کوئی حرکت نہ کی، محل کے قریب ایک شخص نے جسم پہ ہاتھ لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ نے سر جھکایا، رونے لگ گیا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ ایک غیر محرم عورت کے جسم پہ ہاتھ لگایا تھا اور اس کا بوسہ لیا تھا، تو آج میرے اس کا بدلہ میری بیٹی سے لے لیا گیا۔ زنا ایک قرض ہے، یہ دل کی تختی پہ لکھ دے، زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیوی سے، معاذ اللہ ماں سے یا بہن سے چکا دیا جائے گا۔ گھر کی 4 دیواری اس کی حفاظت نہیں کر سکے گی جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے گا۔ یہ تب آتا ہے جب انسان یہ بری حرکت کرتا ہے، تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہم اس برے عمل کا بدلہ پھر اس کو دیتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے خطبات فقیر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص سونا فروخت کرتا تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی بچہ لے لیتے ہیں اور اس بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں تاکہ یہ بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ تو انہوں نے ایک بچہ لیا اور اس بچے کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ ہو گیا، نوجوان ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر والی نے، اس شخص کی گھر والی نے اپنے اس بیٹے کو، جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا، اسے مٹکا دیا کہ بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ نہر سے۔ تو وہ بیٹا جب اپنے اس ماں کے ہاتھ سے مٹکا لینے لگا تو اپنی ماں کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا اور اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھنے لگا، تو ماں نے ایک دم جھڑک دیا، کہا بدبخت دور ہو جا، ہم نے تیری نشو نما کی پرورش کی، تو ہمارا سہارا بنے، آج تو نے غلط نگاہ میری طرف ڈالی۔ تو ایک دم وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ یہ خاتون گھر کے کمرے میں آئی، رونے لگ گئی، اتنے میں شوہر آ گیا۔ شوہر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا جس بچے کو ہم نے پالا پوسا تھا آج تو اس نے میری طرف غلط ہاتھ بڑھایا ہے۔ جب یہ بات کہی تو شوہر نے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا غلطی اس لڑکے کی نہیں، غلطی میری ہے۔ کہا آپ کی کیا غلطی ہے؟ کہا میں سونا بیچتا ہوں، آج چند عورتیں آئی تھی سونا خریدنے کے لیے، اس میں سے ایک لڑکی کو سونے کی چوڑیاں پسند آئیں، جب میں نے اسے دیں تو اس نے کہا میرے ہاتھ میں ڈال دو، تو جس وقت میں اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ڈال رہا تھا تو میں شہوت سے اسے دبا رہا تھا، تو میں نے غیر محرم کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، تو گھر میں پلنے والے بیٹے نے تیرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے،
لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت نے اجازت دی اگر ایک نکاح پر انسان کی حاجت پوری نہیں ہے وہ دوسرا نکاح کرے، تیسرا نکاح کرے، چوتھا نکاح کرے، لیکن غلط راستے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے وہ ہر وقت پاک دامن رہ سکتا ہے، اور جو نہ رہنا چاہے تو وہ پاک دامن نہیں رہ سکتا۔ اردو کی کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک قبر ہے اور وہ قبر پھٹی اور اندر ایک مردہ ہے اور وہ نہایت سخت عذاب میں ہے۔ کہا وہ چیختا چلاتا اتنی زور سے تھا کہ گویا اس کی آواز آسمان کو پہنچ رہی ہو۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا، مجھے بڑا رحم آیا۔ کہا آخر میں قبر کے کنارے کھڑا دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے خواب کا واقعہ سنا رہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتنے میں آیا اور اس نے لوہے کی گرم سلاخ لی، جس سلاخ پر گوشت لگا کر اسے پکایا جاتا ہے، تکے پکتے ہیں، کباب پکتے ہیں، اس طرح کی لوہے کی گرم سلاخ تھی۔ کہا میں نے دیکھا اس مردے کے عضو تناسل کے سوراخ میں اسے داخل کیا گیا۔ کہا وہ مردہ اتنا اوپر اٹھ جاتا تھا اس کا جسم گویا باہر نکل رہا ہو، اس کی چیخیں ایسی گویا آسمان تک آوازیں۔ کہا میں نے اتنے سخت عذاب میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کہا میں نے خواب میں پوچھا اسے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں زنا کرتا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حالت ایسی ہو گئی کہ خواب میں میرا پیشاب جاری ہو گیا، میں جب صبح اٹھا تو میرا پورا بسترا پیشاب سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر لکھتے ہیں 6 مہینے تک اس خواب کی وجہ سے جب میں پیشاب کرتا تھا تو میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ یعنی صرف میں نے واقعے کو دیکھا ہے، واقعہ اس پر ہوا نہیں ہے، صرف اس شخص کو دیکھا، اتنا خوف اور ڈر ہوا۔ کہا 6 مہینے تک میں نے چھٹی لی، تمام ٹیسٹ کروائے، ایکس رے کروائے، کوئی بیماری نہیں تھی، صرف اس دیکھنے کی وجہ سے 6 ماہ تک میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ تو جس نے دیکھا اس کی یہ حالت ہے، جس پر عذاب ہو رہا ہوگا اس کی کیا حالت ہے؟